لیکچر نمبر 166 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا بیان مکمل ہو گیا، اور آج ہم اس کی کچھ حکمتیں، مسائل اور احکام بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ احرام باندھنا عمرے کے لیے، کہ میقات پر باندھنا چاہیے اس سے پہلے، اور نیت میقات سے گزرنے پر کرنی چاہیے، یعنی کہ میقات سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے۔ جیسے لوگ ہوائی جہاز پر، ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ میقات سے گزریں گے تو نیت اس وقت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، میقات کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی فضیلت سمجھ کر میقات باندھنا یہ درست نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احرام باندھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ وہ کام ہے نہ جو کسی صحابی نے کیا اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو کیا ہے۔ دوسری بات، عمرے کے لیے قربانی کا جانور لے کر جانا مستحب ہے، فرض نہیں ہے عمرے کے لیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عمرہ کرتے قربانی نہیں کرتے، کیونکہ وہ مستحب نہیں ہے۔ اور ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ، تو 70 اونٹ میں سے 1400 پر آپ تقسیم کریں تو ہر ایک کو تو نا قربانی میں حصے آئے گا، چاہے 10 حصے ڈال لیں، 10 حصے بھی ڈالیں تو 700 اونٹ ہوتے ہیں، تو باقی 700 افراد۔ تو اس لیے دونوں مسئلے ثابت ہوئے کہ قربانی کا جانور لے کر جانا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوہان کو چیرا اونٹ کی اور اس میں خون لگایا، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ عمرے کا اونٹ ہے اور یہ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ اور پھر دشمن بھی، ڈاکو بھی اس پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے، احترام کرتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے۔ حنفیوں نے کہا نہیں جی یہ تو مسئلہ کرنا ہے، جانور کو زخمی کرنا ہے۔ بھئی سنت کے مقابلے میں قیاس نہیں ہو سکتا، جب نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے بس ٹھیک ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس دشمن سے، کافر سے لڑائی جاری ہو، جیسے ہندوستان ہے یا آج کل یہودی ہیں، ان کو زج کرنا، غصہ دلانا، اشتعال دلانا، چڑھانا درست ہے۔ ابو جہل کا اونٹ تھا نا، تو اس کی نکیل چاندی کی تھی اور دور سے چمکتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو خصوصی طور پر ذبح کروایا ہے تاکہ جو مشرکین مکہ جو ہے وہ چرے، ان کو غصہ آئے۔ اور یہ سورہ توبہ میں بھی ہے کہ تم جو ہے نا ایسے کام کرو جس سے کافروں کو جو ہے نا وہ غصہ جو ہے وہ آئے اتر پہ جلیں اور ان کو غصہ آئے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جو محبوب قائد ہوتا ہے نا تو وہ اپنی عوام سے مشورہ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہے جنگ بدر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے حدیبیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعض کا تو ان کا مشورہ قبول بھی کرتے تھے، بلکہ اکثر ہی قبول کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو بھی دور کر دینا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی قصوہ، وہ بیٹھ گئی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو ہے نا یہ تو اڑ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ خود نہیں اڑی، اس کو اسی نے اڑایا جس نے جو ہے نا ہاتھی والوں کو روک لیا تھا۔ تو گویا کہ اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ دور کرنی چاہیے۔
نبی علیہ السلام کے وقت میں سورج کو گرہن لگا نا، تو باہر نے کہا جی وہ آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کی موت اور زندگی سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر قسم کھانا تاکید کے لیے درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر آج یہ کافر مجھے بیت اللہ کی عظمت کے لیے کوئی بھی بات کہیں گے تو میں ان کی بات کو قبول کروں گا۔ اور ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مختلف مقامات پر 80 مقامات ہیں جہاں پر آپ نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر جو ہے نا سفیر کی گستاخی بے ادبی کرنا اعلان جنگ ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی ملی ہے تو آپ نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی ہے۔ تو یاد رکھیے سفیر کا قتل کرنا، ان کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ اس وقت بھی اعلان جنگ تھا، آج بھی ہے۔ مسیلمہ کذاب کے سفیر آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے کیا، جو مسیلمہ کذاب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہارے نزدیک وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑا سچا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر سفیر کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ پھر 10واں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں بد فعلی لینا منع ہے، یعنی کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، لیکن اچھے کام کی فعال لینی چاہیے۔ سہیل آئے نا معاہدہ کرنے، تو سہیل کا مطلب ہے آسانی، نرمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ تم پر نرمی والا معاملہ کر دیا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ جا رہا ہو اور اسے اچانک کان میں کوئی اچھی آواز سنائی دے نام، تو اس سے وہ فعال لے سکتا ہے۔ عمرے میں سر کے بال منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے، کتروانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اب منڈوانا جو نا عمرے میں ٹنڈ کروانا یہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے بال جو ہے منڈوائے تھے، وہ آپ نے 3 بار جو سر منڈوایا تھا نا ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں اکثر لوگ عمرے میں یا حج میں سر کو منڈواتے ہیں۔ پھر جو ہے نا جو شخص سفر حج یا عمرے کے سفر میں نکلے اور اگر وہ روک دیا جائے دشمن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی رکاوٹ ہو، تو ادھر ہی وہ قربانی کر کے حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے عمرہ کیا پھر انہوں نے، اور ادھر ہی پھر انہوں نے جانور ذبح کر کے احرام کھول دیا تھا۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج یا عمرہ کرنے نکلے تو عمرہ یا حج کر نہ سکے تو آئندہ سال اس پر حج یا عمرہ کرنا واجب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی کام نفلی شروع کرے، نماز شروع کی ہے اور درمیان میں سلام پھیر دے تو دوبارہ اس کو پڑھنا فرض نہیں ہے۔ حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، کہ نہیں، جو بندہ ایک مرتبہ نفل شروع کر دے اور درمیان میں وہ سلام پھیر دے پھر دوبارہ نفل پڑھنے ہوں گے۔ پہلے اس کو اختیار تھا، چاہے وہ نفل پڑھے چاہے وہ نفل نہ پڑھے، لیکن جب شروع کر دیا تو درمیان میں توڑ دیا، روزہ ہے شروع کیا درمیان میں کھول دیا، حج عمرہ شروع کیا راستے میں تھا روز، اب واجب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اگلے سال یہ 1400 صحابہ میں سارے نہیں آئے تھے عمرہ کرنے، اگر یہ پھر قضا واجب ہوتی تو پھر سارے صحابہ آنے چاہیے تھے نا 1400۔ بھئی جس کا پھر وہ اختیار ہوا وہ آ گیا، جس کا نہیں ہوا وہ نہیں آیا۔ اور جو ہے نا اگر مصلحت دیکھے، صلح حدیبیہ کا اہم پیغام یہ ہے کہ بندہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اختیار کر کے صلح کر لے۔
اب نبی علیہ السلام نے صلح کی ہے، ہاں جی، تو کیا مطلب کہ وہ لڑائی ہو جانی تھی نا زیادہ، تو آپ تو عمرہ کے لیے نکلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ صلح کو جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مسلمان بھائی کے بارے میں یہ بھی سبق ہے 16واں، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وجہ یہاں سے کیسے پتا چلا کہ اصل میں نا صحابہ کرام نے گمان کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے ہیں تو انہوں نے عمرہ کر لیا ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ تو جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے کہا آپ نے عمرہ کیا؟ فرمایا کیا تم میرے متعلق یہ گمان کر سکتے ہو کہ میں عمرہ کر لوں؟ کہا اگر میں 1 سال تک رکا رہتا پھر بھی میں عمرہ نہ کرتا نبی علیہ السلام کی معیت کے بغیر، ان کے ساتھ ہوگا تو میں عمرہ کروں گا۔ اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر نا یہ ہے کہ بھی جب افواہ پہلے تصدیق بھی کرنی چاہیے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پھیلی ہے نا، تو آپ نے بہرحال وہ بیعت کی، وہ تو اللہ کا حکم تھا، لیکن ایسی افواہوں کی تصدیق ہونی چاہیے کہ واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا افواہ پھیل گئی، اور جنگ کے دنوں میں عموماً افواہیں پھیلتی ہیں، وہ کہے گا ایران کا اتنا نقصان ہو گیا، کوئی کہے گا یہودیوں کا اتنا نقصان ہو گیا۔ اب سچی بات کیا ہے، یہ بعد میں نا تاریخ سے یہ بات کھلتی ہے۔ اب دیکھیں افواہوں کا بازار گرم ہے، بلکہ اب تو یہ بھی افواہ پھیل گئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایٹمی میزائل کے ساتھ ایران کی مدد کی ہے پاکستان نے، ایران کی، بلکہ اپنے ہتھیار ہی ادھر پہنچاتی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے ایسے افواہیں نا پھیل جاتی ہیں۔ تو پھر 18واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ فہم و فراست والے تھے۔ وجہ حضرت عمر کو اعتراض ہو گیا نا کہ جی آپ اتنا جھک کر کیوں صلح کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، تو پھر ہم اتنا جھک کر صلح کیوں کریں؟ پھر وہ ابو بکر کے پاس چلے گئے، ابو بکر نے اتنا کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اگر کوئی بات غلط ہوگی تو وہی آ جائے گی، تو ہمیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں آپ کی ہر بات کو ماننا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دیکھنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہاڑ کی طرح سخت، اور حضرت عمر ادھر ڈول گئے تھے، بلکہ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہم اتنا جھک کر کیوں صلح کریں۔ پھر 19ویں بات یہ کہ صلح حدیبیہ میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ شرعی جو ہوتی ہے نا دلیل، اس کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ مان لینا چاہیے۔ ساری حکمتوں کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ اب صلح حدیبیہ میں کئی صحابہ بلکہ اکثر صحابہ دل سے مطمئن نہیں تھے کہ جی ہم اتنا جھک کے صلح کر رہے ہیں، عمرہ کرنے آئے تھے، آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، تو پھر کیوں نہیں عمرہ کر رہے؟ پھر اللہ نے سورہ فتح نازل کی تو صحابہ کرام کے دلوں کو تسلی ہوئی۔ تو اس لیے سب حکمتوں کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا، بندہ بس عمل کرے۔ اور پھر جو ابو جندل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں، اب صحابہ کرام کا یہی گمان تھا کہ ان کو واپس نہ کیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے، جو ہم نے وعدہ کیا چاہے کافروں کے ساتھ کیا ہم اس کو نبھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کیا ہے، حالانکہ حضرت عمر جیسے بار بار اپنی تلوار پاس لے جا رہے تھے کہ ابو جندل تلوار نکالے اپنے باپ کے سر اڑا دے، تو بعد میں کہتے ہیں کہ ابو جندل نے لڑائی کی، اپنا باپ کا ساتھ دیا۔ پھر نہ انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو توبہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، کیونکہ بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں جو میں نے نبی علیہ السلام سے بحث کی نا
تو مجھے ڈر بیٹھ گیا، بڑا خوف کہ میں نے اتنی نبی علیہ السلام سے بحث کی. تو کہتے پھر میں نے اس کے کفارے میں غلام آزاد کیے، روزے رکھے، نفل نمازیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ یہ ہے جو ہے معاف کر دے. اور سب سے اہم بات کہ مسلمان وعدوں کا پابند ہوتا ہے. جب معاہدہ ہو گیا تو سب صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے جب ابو جندل کو واپس کیا جا رہا تھا. تو آپ نے نہیں معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اس کو واپس کریں گے. تو 22واں سبق یہ ہے کہ غم چھا گیا تھا صحابہ کرام پر. یعنی کہ جب بندہ اپنے پوری امید ہو کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر وہ نہ ہو تو پھر فطرتی بات ہے غم چھا جاتا ہے انسان پر. تو صحابہ کرام پر بھی یہی کیفیت تھی. جب وہ معاہدہ ہو گیا تو کہ اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، یہ معاہدہ تھا نا. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ بھی اونٹ ذبح کرو پھر بال کٹوا دو، کیونکہ پہلے قربانی کی جاتی ہے پھر بال منڈوا کر انعام کی پابندیاں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا نا تو صحابہ ایسے جیسے بت بنے ہوئے 1400 صحابہ. اصل میں غم تھا، یہ نہیں تھا کہ توبہ نعوذ باللہ کہ وہ نافرمانی. ان کو یہ شاک گزری کہ ہم عمرہ کرنے آتے کیوں نہیں کر سکتے. آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال ہم عمرہ کریں گے، جو اگلے سال انشاءاللہ کریں گے. لیکن صحابہ کرام پر اتنا غم چھایا ہوا تھا، آپ نے 3 بار کہا کہ قربانی کرو اور سر کے بال منڈوا دو. کسی کوئی صحابی نے حرکت نہ کی. پھر نبی علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے، غم زدہ تھے. تو ادھر آپ کی جو بیوی تھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بال کا بیوی بھی اچھا مشورہ دے دیتی. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ جائیں پہلے آپ اپنے قربانی کریں پھر سر کے بال منڈوا دیں. پہلے خود اپنا جانور لیں، اس کو نہر کر دیں، پھر اپنے بال منڈوا لیں. نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. آپ باہر گئے، آپ نے اپنے جانور کو جو نا وہ نیزہ مار کر نہر کیا، پھر بال منڈوائے. پھر تو جیسے صحابہ کرام لپکے اپنے اپنے جانور کی طرف ان کو ذبح کیا اور بال منڈوائے. یعنی کہ بعض کا عورت بھی اچھا مشورہ دے دیتی. بلکہ میں فرت ہاشمی کا بیان سن رہا تھا، وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، ان کی جو دلیل تھی تو کہہ رہی دیکھیں نا ام سلمہ بیوی ہے تو انہوں نے آپ کو کیسا اچھا مشورہ دیا کہ آپ نے اب ان کو کہنا نہیں کرنا ہے. تو واقعی جب نبی علیہ السلام نے عملی طور پر قربانی کی، سر کے بال منڈوائے تو صحابہ کرام لپکے ہیں، سب نے بھی قربانی کر دی، بال منڈوائے. تو یہ ہوتا ہے مشورہ، کہتے ہیں نا دیوار سے بھی لے لینا چاہیے. پھر اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو نا بعض اوقات کوئی چیز بری محسوس ہو تو اس میں اللہ نے کوئی بھلائی رکھی ہوتی ہے، اور عین ممکنہ بندہ کسی چیز کو اچھا سمجھے وہ اس کے لیے برا ہو. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی یہ آیت بہت زبردست ہے، 216 آیت نمبر 216. بڑا زبردست قانون پیش کیا. بندہ یہ سوچ لے نا تو انسان کئی پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے. فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تمہیں اچھی نہ لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ حکیم ہے تو اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے. وَعَسَىٰ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بری ہو. یعنی کہ یہ تمہاری عقل کے پیمانے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. تم کسی چیز کو برا سمجھو، انسان جہاد کو برا سمجھتا ہے طبی طور پر، لیکن اس کے لیے اچھا ہے. گھر میں بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہے لیکن اس کے لیے برا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے برا ہو، اور تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھا ہو. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. اور اس میں سب سے زبردست دلیل ہے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. وہ تو بڑا بندے کو تسلی دے دیتا. کیسے بھئی؟
ظاہر میں بچے کو قتل کر دیا اور کشتی توڑ دی. ظاہر میں نقصان، حقیقت میں فائدہ. ایسے ہی ہے نا، ظاہر میں تو نقصان ہوا ہے، حقیقت میں فائدہ تھا. اور ظاہر میں فائدہ، حقیقت میں نقصان. ظاہر میں فائدہ کیا ہوا؟ دیوار کھڑی کرنی شروع کر دی ہے، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ نقصان تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا صحابی تھے کعب بن عجرہ، ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی. کہ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ اگر حالت احرام میں کسی کو سر کی تکلیف ہو تو وہ فدیے کے طور پر ایک بکری ذبح کرے، یا 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. 3 آپشن ہے. 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، پھر بال پہلے بھی کٹوا سکتا ہے. وہ جوئیں جو ہیں ان کے سر پر ادھر گر رہے. آج بھی اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو جائے تو وہ سر کے بال منڈوا دے اور 3 روزے رکھ لے. سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے، یا ایک بکری ذبح کر دے اور یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. پھر نماز خوف کے احکامات بھی نازل ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے سارے مختلف طریقے لکھے ہیں. مختصر یہ ہے کہ نماز خوف کیوں نازل کی؟ جہاد کے درمیان اگر نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ بھی دشمن تمہیں قتل کر دے، نقصان پہنچا دے. یعنی کہ نماز خوف کے 7-8 طریقے ہیں، سب میں ایک ہی مقصد ہے کہ دشمن کی طرف نظر بھی اور نماز بھی پڑھ لو. اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ دور حاضر میں چونکہ صورتحال یکسر بدل چکی ہے، اب تیروں نیزوں کی جگہ بم، راکٹ، میزائل، جنگی جہاز تباہی مچا دیتے ہیں. اس لیے اب جو ہے نا نماز خوف کا اگر یہ طریقہ نہ ہو سکے تو ٹینک میں اشارے سے نماز پڑھ لے، جہاز میں اشارے سے نماز پڑھ لے، جہاں موقع ملے اپنی اپنی نماز پڑھ لے. کیونکہ اب زیادہ خوفناک حالات ہیں پہلے کی بار نسبت. پہلے تو تلوار کی جنگ تھی، نیزہ تلوار آمنے سامنے. اب تو دور ہی سے راکٹ، یہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے نماز خوف، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی نماز خوف نازل ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کے ذات پاک نے نماز خوف کا بھی مسئلہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ سے بھائی دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے غزوہ حدیبیہ کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوا. اب دوسرا موضوع شروع ہوگا. یہ تھا لیکچر نمبر 166.